دوستو پچھلے ویڈیو میں ہم نے اسلامی سنہرے دور کا وہ پہلا حصہ دیکھا تھا جس نے پوری دنیا کو روشنی دی، لیکن کہانی ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ گولڈن اسلامک ایج کی داستان اتنی گہری اور وسیع ہے کہ ایک ویڈیو میں سمانا ممکن ہی نہیں، اسی لیے آج ہم آپ کو اس کا دوسرا حصہ سنا رہے ہیں، جہاں وہ باتیں سامنے آئیں گی جو پہلے رہ گئی تھی، کیسے بغداد میں علم کے سمندر بہہ رہے تھے اور پھر منگولوں کے حملے نے سب کچھ راکھ میں بدل دیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس میں ابن سینا، الزہراوی، البیرونی، الفارابی، ابن رشد اور اسپین کا علم سب آ گیا۔ دوستو، ہر عروج اتھان کا ایک زوال گراوٹ ہوتا ہے، اور اسلامی سنہرے دور کے لیے وہ زوال آیا 1258 عیسوی میں، جب منگول ہلاکو خان کی فوجیں بغداد پر ٹوٹ پڑی۔ بغداد وہی شہر جو ہاؤس آف وزڈم کی وجہ سے دنیا کا علمی دارالخلافہ تھا، جہاں ہر گلی میں کتابیں تھی، جہاں مسجدیں صرف عبادت نہیں بلکہ یونیورسٹی تھی، جہاں دنیا کا سب سے بڑا لائبریری سسٹم موجود تھا۔ منگولوں نے اس شہر کو جلا ڈالا، کتابیں لاکھوں کی تعداد میں دجلہ ٹائگرس دریا میں پھینک دی گئی۔ اتنی کتابیں تھی کہ پانی کئی دن تک کالا ہو گیا۔ بغداد کی وہ روشنی اچانک بجھ گئی اور پوری امت، مسلم ورلڈ صدمے میں چلی گئی۔ لیکن دوستو، منگول ہی اصلی وجہ نہیں تھے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ مسلم دنیا خود اندر سے کمزور ہو چکی تھی۔ جہاں پہلے تعلیم اور علم پر فوکس تھا، وہاں اب سیاسی جھگڑے حاوی ہو گئے۔ خلافت کے لیے لڑائی، بادشاہت کے لیے خون خرابہ اور فرقہ بندی، یعنی ایک دوسرے کو نیچا دکھا۔ جہاں پہلے عالم اور حکیم، سائنٹسٹ اینڈ اسکالرز قدر کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، وہاں اب درباروں میں صرف تلوار باز اور سیاستدان قریب ہو گئے۔ علم کی قدر کم ہو گئی، اور جب کسی قوم میں علم کی اہمیت گھٹ جائے تو اس کا پتن طے ہو جاتا ہے۔ اب سوچئے، مسلمان پیچھے ہٹ رہے تھے لیکن علم غائب نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ کتابیں، وہ ٹرانسلیشنز، وہ آئیڈیاز یورپ پہنچ چکے تھے۔ اسپین اور سسلی کے ذریعے مسلم علم یورپ کی یونیورسٹیز میں داخل ہو گیا۔ ابن سینا، ابن رشد، الخوارزمی، البیرونی، الزہراوی، یہ سب یورپ میں لیٹن میں ٹرانسلیٹ ہو کر پڑھے جا رہے تھے۔ اور پھر یورپ میں آیا رینیسانس، یعنی علمی اور فنون کا نیا جن۔ یورپ کے سائنٹسٹ اور تھنکرز نے اسی مسلم نالج کو اپنی سوسائٹی میں اپلائی کیا، اور آگے انڈسٹریل ریولوشن اور ماڈرن سائنس کی بنیاد رکھی۔ آج سائنس، ٹیکنالوجی اور ریسرچ میں ہماری حصہ داری سب سے کم ہے۔ آج ہماری یونیورسٹیز میں ریسرچ پیپر سب سے کم نکلتے ہیں۔ آج ہم کنزیومر ہیں، پروڈیوسرز نہیں، جبکہ ہمارے دین کی پہلی ہی آیت کہتی ہے اقرا، یعنی پڑھو۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، لیکن ہم تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ علم چھوڑ کر ہم صرف سیاسی بحثوں اور چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں لگے ہیں۔ سبق صاف ہے دوستو، اگر مسلمان پھر سے بلندی چاہتے ہیں تو تعلیم، ریسرچ اور علم کی دنیا میں واپسی کرنی ہوگی۔ کتابوں کی طرف لوٹنا ہوگا، لیب اور لائبریری کو مسجد کی طرح عزت دینی ہوگی۔ دوستوں، کبھی بغداد سے نکلنے والی روشنی نے پوری انسانیت کو راستہ دکھایا تھا، کبھی کوردوبا کی لائبریریز نے یورپ کو اندھیرے سے نکالا تھا، کبھی الخوارزمی، ابن سینا اور البیرونی کے علم نے انسان کو نیا آسمان دیا تھا۔ سوال یہ نہیں کہ ہم نے کیا کھویا، سوال یہ ہے کہ کیا ہم آج پھر وہ روشنی جلانے کو تیار ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیے، کتابیں اور علم جب تک ہمارے ہاتھ میں تھے، ہم دنیا کی سب سے روشن قوم تھے، اور جب ہم نے انہیں چھوڑا تو دنیا ہم سے آگے نکل گئی۔ تو دوستو، اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کیا ہم پھر سے اقرا پڑھنے سے شروعات کریں گے، یا پھر ہمیشہ کے لیے تاریخ کی کتابوں میں گزرے ہوئے سنہرے دور بن کر رہ جائیں گے؟ دوستو، یہ تھی انویزیبل اے کیو کی پیشکش۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت اور یہ سچائی سامنے لانے کی کوشش پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک شیئر کریں، اور ہمارے چینل انویزیبل اے کیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ڈاکیومنٹری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔